سکتے, ہمیں معلوم ہے پوری دنیا کے اندر بدترین سازشیں تیار ہو چکی ہیں مسلمانوں کے خلاف, بالخصوص پاکستان کے خلاف. آپ کہیں گے پاکستان کے خلاف کیوں بھائی؟ اسلام تو اور ملکوں میں بھی ہے, سب سے بڑا سعودی عرب, مسلمانوں میں پاکستان کے خلاف سب سے بڑی سازش کیوں؟ آئیے اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں. دنیا بھر کے اندر پاکستان واحد وہ ملک ہے جہاں پر آپ کو کھل کے مذہبی آزادی حاصل ہے, جہاں پر آپ کو حق بولنے کی آزادی حاصل ہے, جہاں پر آپ کو اسلام کی بات کرنے کی آزادی حاصل ہے. ان کو معلوم ہے, انہوں نے دیکھا ہے, اب معاملہ افغانستان کا ہو, کابل و قندھار کا ہو, اور اللہ کی قسم بصرہ و بغداد کا ہو, معاملہ کشمیر کا ہو, معاملہ بوسنیا چیچنیا کا ہو, معاملہ فلسطین کا ہو, یہ پاکستان کے لوگ, یہ پاکستان کی مائیں, پاکستان کی بہنیں, پاکستان کے نوجوان ہر معاملے میں سب سے آگے, ہر میدان میں دنیا کفر کو شکست دینے والا پاکستان. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف سازش تیار کرو. سازش کیا ہوئی؟ پاکستان میں افراتفری مچاؤ, پاکستان کے اندر پاکستان کے امن کو ختم کرو, اپنے ہی ان مسلمانوں کو, ان پاکستانیوں کو ان کی ہی فوج کے خلاف بھڑکاؤ. پاکستان فوج جو دنیا کے اندر اللہ کی قسم بہترین افواج کے اندر شمار ہوتی ہے, ان مسلمانوں کو اپنی ہی فوج کے خلاف بھڑکاؤ. کوئی عسکری جد و جہد لے کے ہماری فوج کے خلاف میدان کے اندر, کوئی زبان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر فوج کی نفرتیں بٹھاتا ہوا, اللہ کی قسم یہ کافروں کا بہت بڑا ہتھکنڈہ ہے. وہ فوج جو تمہاری حفاظت کے لیے سرحدوں پر موجود ہے. انڈیا کا معاملہ ہوا تھا بھی حالیہ دنوں کے اندر, میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی, وہ لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو فوج کے خلاف بھوکا کرتے تھے؟ آج وہ جائے نا سرحد کے اوپر, آج وہ انڈیا کو منہ دے, وہ منہ دینے کے لیے تم فوج کو آگے کرتے ہو اور باتیں فوج کے خلاف. اللہ کی قسم یہ فوج ملک کا دفاع ہے. جس ملک کے لوگ اپنی ہی فوج کے خلاف پروپیگنڈوں میں آ جائیں, سازشوں میں آ جائیں, سازشوں کا شکار ہو جائیں, وہ قومیں ترقی نہیں کرتی, ان کی فوج کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے. مثال دے دیتا ہوں ایک. اب سارے مرد احباب یہاں پر موجود ہیں, کئیوں نے آپ نے شادیاں بھی کی ہوئی ہوں گی, اور جنہوں نے ایک سے زیادہ شادی کی ہوگی وہ تو سب سے زیادہ پریشان ہوں گے, چونکہ ایک بیوی کے نخرے سے نا اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے خود 3 کی ہوئی ہے, مجھ سے پوچھیے, پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. اب آپ دن بھر باہر کے تھکے ہوئے پریشان, کوئی آفس سے اپنے باس کی جھڑکیاں سننے کے بعد گھر آیا, کوئی جناب کاروباری قرض لیا ہوا, قرض والے نے فون کر کے اپنے قرض کا مطالبہ کیا, وہ پریشان گھر آیا, یعنی آفس سے, دکان سے, دفتر سے, فیکٹری سے پریشان اپنے گھر آیا. اب گھر میں بھی اس کو سکون نہ ملے, اس کی بیوی کے شکوے شروع, اس کی بیوی کی بدتمیزی شروع. اب وہ کہاں جائے, کہاں جائے وہ؟ نہ گھر میں سکون, نہ باہر سکون, نہ دفتر میں چین و آرام, نہ فیکٹری میں سکون, اور گھر پہنچا بیچار, گھر میں بھی شکوہ شکایت, لڑائی کا محاذ گرم ہے. کہاں جائے یہ مرد؟ اللہ کی قسم یہی مثال رکھ کے اپنی فوج کے بارے میں سمجھو. سارے زمانے سے لڑنے والی تمہاری فوج جب اپنے ہی لوگوں کے خلاف, اپنے ہی لوگ فوج کے خلاف بولتے ہیں, ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. یار ان کے سکون کے لیے, ان کے امن کے لیے ہم بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور جناب علی ہمارے ہی خلاف بول رہے ہیں. ان کا بھی تو دل ہے نا میرے محترم بھائیوں, وہ بھی کسی ماں کے جگر کے ٹکڑے ہیں, اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, سرحدوں کے محافظ بن کے.